ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد پاکستان کی حکمران جماعت نے اپنے پرانے ٹویٹ جو ان کے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف وہ ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیے ہیں، بالخصوص بلاول بھٹو، احسن اقبال، جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بہت سی ایسی ٹویٹس کر رکھی ہیں جس پہ وہ عمران خان کو پاکستانی ڈونلڈ ٹرمپ کہتے تھے۔ اب وہ ٹویٹس ڈیلیٹ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ احسن اقبال نے اپنی کافی ساری ٹویٹ پرانی کھنگال کے جتنی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کی تھی وہ ڈیلیٹ کی ہیں۔ اور اگر بلاول بھٹو کی بات کریں تو بلاول بھٹو کہتے تھے کہ whenever a leader uses fool language this mean he can't answer your question۔ یہ انہوں نے ساتھ ٹرمپ کو ٹیگ کیا اور اس ٹویٹ پر اب وہ دوبارہ آگے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دینے، یہ ایک تاریخی فتح ہے۔ لیکن ماضی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں وہ کیا کہا کرتے تھے؟ اور اگر احسن اقبال کی بات کریں تو انہوں نے واشنگٹن ڈی سی پر جو حملہ ہوا اس کو بعد وہی رونا رویا جو 9 مئی کے حملے کے بعد پاکستانی سیاستدان جو ہے اکثر روتے دکھائی دیے، اور انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال ایسی ہے جیسے عمران خان کی مثال ہے۔ 2023 9 مئی میں جو حملے ہوئے یا ڈی سی میں 6 جنوری 2021 کو جو حملے ہوئے یہ ایک جیسے حملے ہیں۔ اب دونوں کے خلاف اسٹیبلشمنٹ تھی اور اس وقت ظاہر سی بات ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تھی، اب بھی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ صدر بن گئے ہیں تو خلاف اسٹیبلشمنٹ کو یو ٹرن لینا پڑے گا۔ لیکن ان کی اسٹیبلشمنٹ یو ٹرن لے نہ لے، پاکستان کے ان سیاستدانوں نے بڑا یو ٹرن لینا شروع کر دیا ہے اور اپنی تمام تر ماضی کی ٹویٹس کو ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور ٹویٹس ڈیلیٹ کرتے ہوئے ساتھ ہی مبارکبادی کے تعینت کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اردو میں پیغامات دینا شروع کر دیے ہیں۔ یعنی پاکستانی کوئی بھی سیاستدان اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے کہ ماضی میں جو نظریہ ان کا ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں تھا آج وہ کیوں نہیں ہے، وہ بدل کیوں رہے ہیں، وہ اپنی سٹیٹمنٹس چینج کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ امریکہ کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ صدر جو بائیڈن جنہوں نے پاکستان میں نہ صرف رجیم چینج کیا بلکہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پاکستان کو گو ہیڈ دیا گیا تھا افغانستان کے ساتھ تھوڑا دینگا مشتی کرنے کا، لیکن اب وہ پالیسی واپس ہوگی کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ ہم کوئی جنگ نہیں کریں گے، اور جو جنگیں جاری ہو رہی ہیں ان جنگوں کے خلاف بھی جائیں گے اور ان جنگوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ڈونلڈ ٹرمپ جنگیں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو کچھ رہے گا نہیں، کیونکہ ہماری وار اکانومی ہے تو وار اکانومی ہم کیسے چلا پائیں گے؟ ہمیں بدل کر پھر انہی راستوں پہ جانا پڑے گا جو راستے عمران خان نے اپنے 3 سال میں انٹروڈیوس کروائے تھے۔ وار اکانومی سے نکلنے کے لیے انہی راستوں میں جانا پڑے گا یا اسی عمران خان کو لانا پڑے گا، یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن ابھی تک کے لیے تمام پرانی ٹویٹس جو ہے مسلم لیگ نون کے عہدیداران اور پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران ان کے ڈیلیٹ کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، وہ ڈیلیٹ کر کے یو ٹرن کرتے ہوئے مبارکباد پیش کریں نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ تو بہرحال آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان کے حالات میں کیا بہتری یا کیا اثرات آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ امریکی صدارتی انتخابات پر پاکستان کے صحافیوں کے دعوے دھرے رہ گئے اور کئی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ ناکام ہو گئیں۔ روزنامہ جنگ قوم نے 5 نومبر کو اپنی شاہ سرخی یہ لگائی کہ امریکی صدارتی انتخابات میں امریکی پنڈتوں کے جو پنڈت ہیں، سیاسی پنڈت یا تجزیہ کا، ان کے انوسار جو کمالا ہیرس ہیں وہ جیتتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اس سے قبل ہے جو سما نیوز پہ جن کی چڑیا بہت مشہور ہے، نجم سیٹھی بیٹھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ امریکی صدارتی انتخابات میں تمام تر سروے اپنی جگہ لیکن کمالا ہیرس جیتیں گی کیونکہ وہاں شعور بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے کمالا ہیرس جیتیں گی۔ تو پتہ نہیں نہ جانے وہ کس شعور کی بات کر رہے تھے۔ ایک امریکی ووٹر نے لکھا کہ کمالا ہیرس کے پاس ووٹس ضرور موجود ہیں لیکن ووٹر موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے یہی سیاسی تجزیہ کار، چاہے ان کا تعلق روزنامہ جنگ سے ہو، جیو نیوز سے ہو، سما نیوز سے ہو، وہ کمالا ہیرس کو جتا رہے
رہے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرا رہے تھے. یہی انڈین میڈیا کا حال تھا کہ وہ کمالا ہیرس کو جتا رہے تھے اور انڈین میڈیا کو ہرا رہے تھے. لیکن ہوا یوں کہ ٹرمپ جیت گئے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا شعور تھا جو نجم سیٹھی نے دیکھا، لیکن امریکہ کی جو اکثریت ہے، یعنی 70 لاکھ ووٹ زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پڑا ہے، انہوں نے نہیں دیکھا. وہ نجم سیٹھی صاحب نے دیکھ لیا تھا. وہ کون سے سیاسی پنڈت تھے جو جیو نیوز کے مطابق، جس کے مطابق جنگ نیوز کے مطابق کمالا ہیرس جیت رہی تھی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے. لیکن پاکستانی میڈیا کے ایک اور بڑا نام ہے کامران خان، جنہوں نے بہرحال پوری زندگی اسٹیبلشمنٹ کی بوٹ چاٹنے میں لگائی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ آج تاریخ کا جب تک دنیا رہے گی، آج کا دن تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی. آج امریکہ نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک سزا یافتہ مجرم کو اپنا صدر منتخب کیا. ٹرمپ کا انتخاب پہلی بار ہے جب کسی ایسے امیدوار نے صدارت جیتی ہے جو کسی بھی جرم میں سزا یافتہ ہو. مئی 2024 میں انہیں کاروباری ریکارڈ میں 34 مرتبہ جیل سازی کرنے کے جرم میں قصوروار قرار پایا گیا. جمہوریت زندہ باد، ٹرمپ پائندہ باد. کیا بات ہے، ٹرمپ پر مقدمے بنتے رہے. امریکہ کے سب سے بڑے میڈیا گروپ بلومبرگ، CNN، نیو یارک ٹائمز، بلومبرگ، اس کے ساتھ واشنگٹن پوسٹ، CBS، SNBC ٹرمپ کی عزت تربا برباد کرتے رہے، مگر ٹرمپ جیت گئے. یعنی اب پاکستانی صحافیوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کا جیو نیوز، سما نیوز، آپ کا دنیا نیوز یا آپ کا کوئی بھی چینل وہ عمران خان کے خلاف جتنے بھی پروپیگنڈے کرے، اس پروپیگنڈے کا اب آج کی عوام پہ اثر نہیں ہوتا، کیونکہ آپ 5th جنریشن وارفیئر سے تھوڑا سا آگے نکل آئے ہیں. اب 6th جنریشن ہے، اور ایسی جنریشن ہے کہ جو سوشل میڈیا کو دیکھتی ہے، میڈیا کو نہیں دیکھتی. امریکہ نے بھی یہی کیا، انہوں نے اپنے میڈیا کو دیکھا ہوتا تو آج ٹرمپ صدر نہیں بنتے، لیکن انہوں نے سوشل میڈیا کو دیکھا تو ٹرمپ جو ہے وہ بھاری اکثریت سے صدر بن گئے. اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اگر وہ جیتے تو 1% یا 2% کے مارجن سے جیتیں گے. نہیں، وہ تو واضح مارجن سے اور بڑے ہیوی مارجن سے جیت گئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، آپ جتنی سزائیں سنا لیں عدالتوں کے ذریعے، آپ جتنا بھی کسی پر جرم ثابت کر کے 10 20 30 سال کے لیے اندر ڈال دیں، آپ اس کے خلاف میڈیا کمپین کریں، آپ مہمات کریں، پوری اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہو، تو پھر بھی وہ شخص جیت سکتا ہے. اب اس کی ہمارے پاس ایک آپ کہہ لیں کہ ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے امریکن الیکشن میں. تو کیا اس سے کوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سیکھے گی، پاکستانی سیکھیں گے یا نہیں؟ کیونکہ ہم نے بھی ایک ایسے لیڈر کو جو پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے، اس کو سزائیں سنا رکھی ہیں، روز آئے دن اس پر سزائیں سناتے ہیں، نئے کیس ڈالتے ہیں، اس پر میڈیا اتنا خلاف اس کے بولتا ہے کہ اس کے گھر، اس کی بیوی، اس کے بیگم تک، اس کے بچوں تک کو ڈسکس کیا جاتا ہے. انتہائی نازیبا صورتحال، انتہائی نازیبا کلمات کے اندر، لیکن اس کے باوجود وہ معروف ہے، وہ پاپولر ہے. اور 8 فروری کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لیا اور سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ابھرے. لیکن 9 فروری کیونکہ ہم امریکہ میں نہیں رہتے، پاکستان میں رہتے ہیں، تو امریکہ کے پاس سکندر سلطان راجہ جیسا جینیس موجود نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو وہ جینیس تھا جس نے 9 فروری کو تمام الیکشن کو بدل ڈالا. تو بہرحال پاکستان کے صحافی، تجزیہ کار، ان کے لیے سوچنے کا اور عبرت کا مقام ہے.